تو اسٹاف روم میں آ کے ان کی وہ ٹریننگ سیشن اسٹارٹ ہو گیا. تھوڑی دیر بعد میں دیکھا وہ کھڑا ہے اور شیشے کا دروازہ وہ ناک کر رہا ہے. میں کیا یار اس کو کیا کام پڑ گیا میرے پاس. میں باہر گیا, کہتا واللہ انت خربان, هذا ما في كامل ميلك, هذا مسز كامل ميلك. No, I know why you are laughing. حالانکہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. اچھا اس کے دل میں آیا پتہ نہیں کہ مسکرا کے گیا ہے تو کہتا اللہ خربان انت, هذا ما في كامل ميلك, هذا مسز كامل. یہ تو آپ نے سیکنڈ سے باہر ایک چھوٹا سا ایک اور وہ میں نے پڑھا تھا پطرس بخاری صاحب کے بارے میں کہ جب وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے تو ایک دفعہ ان کے ایک دوست انہیں ملنے کے لیے آئے. جب وہ آئے گورنمنٹ کالج میں ملنے کے لیے تو پہلی دفعہ آئے تو انہیں پتہ نہیں تھا, تو اس کو پہلے واسطہ پڑا خاکروب سے, وہ صفائی کر رہا تھا اس کا. تو اس سے پوچھا کہ آپ کے پرنسپل صاحب کا آفس کہاں ہے. تو کہتے کون پرنسپل, مجھے نہیں پتا کون فضولات بھی ہوگا کہ ادھر بھونکتا ادھر چل کے ہوگا, جاؤ اسے ڈھونڈو, مجھے کیا پتا کہاں ہے. کہتے یار شرم کرو, تمہارا پرنسپل ہے, تم کیسے بات کر رہے ہو. کہتا یار اس کو کہنا جو میرا بگاڑ سکتا ہے نا, مجھے نہیں پتا وہ ادھر کدھر ہوگا, پھرتا رہتا ہے, فضول آدمی, جا کے ڈھونڈ لو. وہ چلے گئے, جا کے انہیں ملے تو انہیں کہا کہ صاحب یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہ آپ کے خاکروب ہے, اس نے مجھے یہ کہا ہے, مجھے تو بہت برا لگا ہے, اور اس نے تو مجھے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو کہو جو میرا بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لو. تو غیر سے ہنسے تھوڑے سے, کہتے اس نے بالکل صحیح کہا ہے, میں اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا یار. کہتے ہیں یار خاکروب سب سے نچلا درجہ ہے میرے جو متحد کام کرتے ہیں, اس سے نیچے اس کو وہ کہیں ہے ہی نہیں کہ اس کو تو جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی ایسا گھٹیا کام نہیں ہے کالج میں جو کہ اس کے نظر لگا. تو یہ افتخار عثمانی صاحب کے اشعار ہیں. افتخار عارف صاحب نہیں, افتخار افی, وہ جو ولاگ وغیرہ بھی کرتے ہیں. کسی بشر میں ہزار خامی اگرچہ دیکھو تو چپ ہی رہنا. آپ نے سنی, کامن نہیں ہے اتنی زیادہ. کسی بشر میں ہزار خامی اگرچہ دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کرے دیں, تمہیں منائیں, تمہاری ہستی کے گیت گائیں, تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے, دلیل یہ ہے, ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو, حرام راتوں کی قربتوں کو, ہماری ساری خباثتوں کو, ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. تھینک یو. جی ہماری تو آپ محنت آپ کرتے ہیں, یہ او ایس ایف کی طرف سے, لیکن محنت ماشاء اللہ آپ کرتے ہیں. پہلے شاہد صاحب کے لیے تعلیم ہو جائے, اور فہیم صاحب بھی سموسے وغیرہ لے کر آئے. تھینک یو فہیم بھائی, آپ بتا دیتے پہلے. جی شاہد صاحب. بالکل صاحب کہاں تھے آپ؟ نظر نہیں آ رہے. اچھا بھیل پوری جو ہے وہ سب نے ٹیسٹ کی ہوئی ہے. آج یہ بھیل پوری لے کر آئے, جنہوں نے بھیل پوری ٹیسٹ نہیں کی ہے وہ. اچھا دوسرا یہ کہ ہمارا سمر کا پروگرام جو ہے وہ اناؤنس ہوا ہے کرونیشن پارک کا. جنہوں نے ابھی بک نہیں کرائی تو پلیز پہلے کرا دیں, کیونکہ ہمیں نمبر دینا ہوتا ہے لنچ کے لیے. تو وہ جنہوں نے نہیں کرائی ہے وہ بکنگ شروع کرا دیں. تھینک یو. یہ ہم 27 کو کلوز کر دیں گے. It's an island, so you can park halfway and then halfway. And you know how much you can make. یہ آج کل وہ پروموٹ کرتے ہیں ہونی چاہیے. میرے گھر کے سامنے بہت میرے گیسٹ
कोई नहीं होता नेक्स्ट सर्विस रोड लेकिन वॉक करेंगे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको एक नज़्म सुना रहा हूँ। असल में मेरा एक दोस्त था जो 45 साल बाद मुझसे मुलाकात हुई। मैं पहले बता चुका हूँ, एक दोस्त थे मेरे ह्यूस्टन में, तो हमारी कांटेक्ट नहीं होता, स्कूल के साथ ही थे मेरे। फिर मैंने उनको फेसबुक से तलाश किया, तो उन्होंने कहा भाई मालूम चला वो ह्यूस्टन में बहुत बड़े शायर बन गए। तो उन्होंने कहा कि भाई तू फ़ौरन आ जा मेरे पास। मैं 3 दिन बाद कह रहे हैं वो मुशायरा होने वाला है बहुत इंटरनेशनल, तुम उसमें आ जाऊँ। तो मैं चला गया सीधा वहाँ पर। अब मैं जो गया वहाँ पर तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा मुशायरा था इंटरनेशनल, और उसका नाजिम भी वही था मेरा दोस्त, जिसका नाम बासित जलीली है, ह्यूस्टन में होता है वो। तो जब मुशायरा शुरू हुआ तो उसने स्टेज पे आके लोगों से पूछा कि आप ये बताइए कि आपको खुशी कहाँ मिलती है, तो सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ मिलती है। किसी ने कहा अपने फैमिली में, दोस्तों में, इधर उधर करके। कहना नहीं, मैं बताता हूँ आपको खुशी मिलती है, आपका कोई पुराना बचपन का दोस्त को मिल जाए ना, तो वो जो खुशी होती है वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। सब लोगों ने कहा वाह वाह। फिर उन्होंने उसी पे कहा देखिए इस वक्त मेरे पास मेरे एक बचपन का यार आया हुआ है जो 45 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। और उसने वहीं फिल बदी एक नज़्म कही मेरे ऊपर, जिसका उन्वान था दोस्ती। तो मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्ती इस जहां में नेमत है, ये इनायत है, रब की रहमत है। दोस्ती रोशनी है तारों की, दोस्ती खुशबू अपने प्यारों की। दोस्ती दिलकशी नज़ारों की, गुनगुनाहट है आबशारों की। दोस्ती दुख को बांट लेती है, दोस्ती साथ साथ चलती है। दोस्ती में तो प्यार मिलता है, दोस्त महफिल की जान होते हैं, जान होते हैं मान होते हैं। दोस्ती प्यार से बनी मूरत, दोस्ती रंग नूर की सूरत। मेरा बचपन का यार आया है, कितनी खुशियां वो साथ लाया है। आज बरसों के बाद हम मिले, 400 जैसे फूल खिले। तुम सलामत रहो, रहे यारी, मेरे दोस्त फहीम अंसारी।